کے ساتھ باواز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحبهم ویحبونه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا شیر محمد صاحب زید مجدہ، محترم المقام حضرت صاحبزادہ محمد اصغر خلیلی صاحب، زینت القرآ حضرت قاری بشیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ احمد شیر صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب، بشیر مدنی صاحب، دیگر صوفیاء، علماء، صالحین، بزرگوں، دوستوں، خوبصورت جامع اجتماع آپ لوگوں کی زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میری دعائیں، میری نیک تمنائیں قبلہ ستار شاہ صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں ان کے ساتھ ہیں، اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ کافی وقت سے قبلہ اعجاز صاحب میرے ساتھ اور میرے دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھے، محفل کے حوالے سے کچھ میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ جو پروگرام بنا اس کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جو میں کہوں اللہ مجھ پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو جتنا آپ سمجھیں سنیں اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کے بعد آخر میں میرے تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ سرکار تشریف لائے تو اعلان ہو گیا مصطفیٰ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اور نبی نہیں آنا، اور آقا نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا نبوت کی عمارت تعمیر ہو رہی تھی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی،
میں آ گیا اس عمارت کے اندر لگ گیا، اب اور اینٹ کی جگہ باقی نہیں ہے، عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں پہ نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا اور نبی نہیں آنا، مگر اللہ رب العزت نے ہدایت کا دروازہ بند نہ کیا۔ پہلے نبی آتے تھے، میسج کنوے کرتے تھے، خدا تو بات کرتا نہیں ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، وہ سناتے تھے، سنانے کے بعد لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، 1450 سال سے کوئی نبی، بولیے کوئی نبی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی پہلے ملاقات ہے، میرا یہ اصول ہے، آدھی تقریر میں خود کرتا ہوں، آدھی مجھ میں سے کراتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ بھور شریف۔ اور تقریر بھی میں کرتا ہوں تو جاگ کے کرتا ہوں، نیند میں تقریر نہیں کرتا، تو مجمع سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ جاگ کے تقریر سنیں۔ آپ ساتھ دیں گے تو تقریر میں کرتا رہوں گا، ورنہ 2 ماہ سے پہلے میں 2 ماہ سے تھکا ہوا ہوں، آپ بھی یہ حال میرے ساتھ کریں۔ تو آج میرا تیسرا یہ اجتماع ہے جس میں آیا بیٹھا، آپ بھی ایسا کریں گے تو پھر میں نے کیا تقریر کرنی، ساتھ دیں، چلے میرے ساتھ، بس 20-25 منٹ کا معاملہ ہے، پھر بات ختم ہے۔ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اب کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کہلوایا۔ کیا کہلوایا؟ سرکار نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو نبی نہ ہوں گے، رسول نہ ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ نبی نہ ہوں گے، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی نہیں ہوں گے، مگر کمالات میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے دوست ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے بتا تو دیا، خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، ہم تلاش کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں تو یا اللہ کوئی نشانی بتا دے، کیسے ڈھونڈیں؟ اللہ رب العزت نے ایک معیار جو ہے مقرر کر کے فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس جو میرا مقرب ہوگا، جو میرا پیارا ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، وکانوا یتقون، اور متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے میں، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم و معظم جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ میرے بھائیوں سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی نشانی بتا دی۔ اب یار یہ ساری میری تمہید آپ ذہن میں رکھیں، آؤ اپنے موضوع کی طرف۔ ایک شخص ہے، وہ ایک دریا کے کنارے چل رہا ہے، اور جب دریا کے کنارے چل رہا ہے تو اسے بھوک نے ستایا ہوا ہے، اور جب بھوک نے ستایا ہوا ہے سوچ میں ہے کیا کھاؤں، آگے جاتا ہے تو اس دریا کے کنارے، اس نہر کے کنارے جا رہا ہے کہ اسی نہر میں ایک سیب بہتا ہوا کنارے آتا ہے۔ اب بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک لگی ہوئی ہو تو دماغ کام نہیں کرتا،
جو چیز آتی ہے بندہ کھا لیتا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے سیب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا کے کھا لیا۔ جب کھا لیا اندر سیب گیا، معدے میں اسٹامک میں پہنچا تو خیال آیا یہ تو غذا حرام کی تھی، یہ غذا حرام کی تھی۔ اور اگر غذا حرام کی ہو، یاد رکھنا غذا حرام کی ہو، خون جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ غذا سے خون بنتا ہے۔ اور اگر غذا حرام کی ہے تو خون بھی ناپاک۔ خیال آیا یہ غذا حرام کی تو کھا بیٹھا، کیا کروں، کیسے کروں؟ کہا ایک ہی حل ہے، جس کی غذا ہے نا، جو اس کا مالک ہے، اس کو تلاش کر کے اس غذا کو معاف کراتے ہیں تاکہ خون ناپاک ہونے سے بچ جائے۔ اب وہ گزرے، پیچھے موڑ پڑے، گئے آگے گئے، چلتے رہے آگے گئے تو ایک باغ تھا، اور باغ اسی نہر کے، اسی دریا کے کنارے تھا۔ اس کے باغ کے ایک سیب کا درخت ایک کنارے پر تھا، اس کے سیب پک گئے اور وہ گر رہے تھے پانی کے اندر۔ یقین ہو گیا وہ سیب بھی انہی سیبوں میں سے ایک ہے۔ پوچھا باغ کا مالک کون؟ کہا کوئی بزرگ ہیں وہاں بیٹھے ہیں، وہ مالک ہیں۔ اب انہوں نے دریا کراس کیا، کراس کرنے کے بعد ان کے پاس گئے، اور جب ان کے پاس گئے تو کیا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ کہا ہاں میں ہی اس باغ کا مالک ہوں۔ کہا ایک بات عرض کرنی ہے۔ بولو کیا بات کہنی ہے؟ آپ کے اس باغ کا سیب کا جو ہے وہ گرا تھا پانی میں، بہہ کے فلاں جگہ پہ نکلا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے بغیر سوچے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو مجھے خیال آیا غذا حرام کی ہے، اور اگر غذا حرام کی ہو تو خون ناپاک ہوتا ہے۔ میں مڑ آیا ہوں، واپس آ گیا ہوں اور آپ کو تلاش کیا ہے۔ اب آپ اگر معاف کر دیں گے تو میرا خون ناپاک نہ ہوگا، غذا جو ہوگی وہ پاک ہو جائے گی۔ اب دوستو جب یہ خیال آیا، بیان کیا، وہ بزرگ جو بیٹھے تھے نا انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کیسا بندہ ہے، یہاں تو لوگ لاکھوں کھا گئے ہیں، کروڑوں اربوں پورے ملک کھا گئے ہیں، اور یہ کیسا بندہ ہے، ایک سیب کھا لیا ہے، معاف کراتا پھرتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، تاجر لوگ جو ہوتے ہیں نا، تاجر لوگ، وہ تاجر تھا نا، سیبوں کا کام کرتا تھا، باغ تھا، تاجر لوگ سودا کرنے میں دیر نہیں کرتے، جہاں بھی مال اچھا ہوتا ہے وہیں سودا کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسے میں نے معاف نہیں کرتا، ایک سودا کر لیتے ہیں۔ کیا سودا؟ سودا یہ کرنا ہے، میری ایک بیٹی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی، اگر تم شادی کرے گا تو میں سے معاف کرتا ہوں، ورنہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ اب وہ حیران ہو کہ میں تو سیب معاف کرانے آیا تھا، یہ آگے سے کیا کام؟ ایک طرف رضا کو پاک کرا رہا ہے، ادھر سے انجان لڑکی گلے پڑ رہی ہے۔ سوچ میں پڑ گیا، سوچا شادی تو ویسے بھی کرنی ہے، ادھر ہی کر لیتے ہیں، خون تو بچ جائے گا۔ ہاں کرنے لگے تو نے کہا پہلے میری بات سن لو، میں نے جو اپنی بیٹی کا ذکر کیا ہے یاد رکھنا، ہے میری بیٹی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہے تو زندہ پر ہے زندہ لاش،
اب بتا شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اب اور پھنس گیا بات میں. ایک انجان تھی، پھر اوپر سے یہ نہ اسے نظر آتا ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے. اب کیا کریں گے؟ سوچا، سوچنے کے بعد کہا نہیں، غذا ناپاک تھی، خون ناپاک ہوگا، ہاں ہی کر دیتے ہیں. ہاں کر دیا. سبحان اللہ. ڈیٹ فکس ہو گئی. جب ڈیٹ فکس ہو گئی نا، شادی کا دن آ گیا، شادی ہوئی. شادی کے دن گزرا، شام کو کہا فلاں کمرہ جو ہے وہ تیرا ہے، تیری دلہن وہاں بیٹھی ہے، چلا جا. وہ بندہ پہنچا وہاں اور جا کے دروازے کو کھولا، دیکھا تو دلہن بیٹھی ہے. اس کی نگاہ اس پر پڑی. اس نے کہا السلام علیکم. کہا نا، اس نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام. حیران ہو گیا. اس بابے نے تو کہا تھا وہ سن نہیں سکتی، اب اس نے سنا ہے تو جواب دیا ہے. اس نے کہا تھا بول نہیں سکتی، اب زبان ہے تو بولی ہے. دیکھا تو ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک. کہنے لگا لگتا ہے کوئی غلط جگہ آ گیا، واپس چلتے ہیں. باہر نکلا، اس بزرگ کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس بزرگ سے کہتے ہیں تو نے تو کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ہاتھوں میں گرفت نہیں ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. میں تو گیا، سلام کیا، جواب آیا، سنا تو جواب دیا، زبان تھی تو بولی نا، ہاتھ بھی دیکھے تو وہ بھی ٹھیک تھے. شاید میں کسی اور جگہ چلا گیا، اور کمرہ تھا. اس نے کہا اے بندہ خدا پہلے میری بات سن، پہلے میری بات سن. میں نے کہا تھا بیٹی میری اندھی ہے، بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی گرفت نہیں ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. اندھی میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس نے کبھی حرام کو دیکھا نہیں ہے. گونگی اس لیے کہا ہے کہ اس نے کبھی حرام کو بولا نہیں ہے. بہری اس لیے کہا ہے کہ کبھی اس نے حرام کو سنا نہیں ہے. اور اسے ہاتھوں کے بغیر اس لیے کہا ہے کہ اس نے کبھی حرام کو پکڑا نہیں ہے. اور پاؤں کے بغیر اسے اس لیے کہا ہے کہ کبھی وہ حرام کی طرف چل کے نہیں گئی. یار اتنا متقی باپ ہو سیب معاف کراتا پھرے، اور اتنی پاک باز ماں ہو تو پھر اولاد تو عبد القادر ہی پیدا ہوتی ہے. اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اعلان کرتی ہے تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اور میری گردن پر کالی کملی والے. اولاد باپ ایسا ہوگا، ماں ایسی ہوگی تو پھر عبد القادر پیدا ہوگا نا. تو پھر اعلان کرتا ہے تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے. اور یار جب یہ اعلان کرتا ہے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے عبد القادر آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے، میرے سر اور آنکھوں پر. اگر انہیں نعرے مانے تو نہ ہی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ بھور شریف، آستانہ عالیہ بھور شریف، نعرے غوثیہ، شان اولیاء. اللہ والوں کی نشانی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ متقی ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ابتدا دیکھیں، ماں کتنی پاک باز ہے اور باپ کتنا متقی ہے. اللہ ولیوں کی نشانی بیان کرتا ہے قرآن میں. اور پھر حضرات کرام قدر جو اس راہ پہ چل پڑتے ہیں، جو اس انداز کو اپنا لیتے ہیں، تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، رب کی خوشنودی کی راہ اختیار کرتے ہیں، راتیں مصلوں پہ گزارتے ہیں، اور پھر سر سجدے میں رہتا ہے اور رب رب کرتے رہتے ہیں ساری رات. پھر صبح اٹھتی ہے، تیار ہوتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، اور پھر تیار ہو کر پھر مسجد جاتے ہیں قرآن کی تلاوت. قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کی جام میں گزرتی ہے، دن روزے کے اندر ہوتا ہے. جب اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے بندے تو نے میری رضا چاہی ہے، میرے لیے تقوی اختیار کیا ہے، میرے لیے سر
युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार करता है। तू मुझे याद करता है, मैं तुम्हें याद करता हूँ। तू मेरा जिक्र करता है, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। तू मेरी याद करता है, मैं तेरे जो है चर्चे करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, जब बंदा अकेले में याद करे तो रब अकेले में याद करता है, और जब बंदा इज्तिमा बना के रब को याद करता है तो रब भी मलाइका का इज्तिमा बना के उस बंदे को याद करता है। दोस्तों, बात ये है, याद से याद होती है। जो रब को याद करते हैं, याद कर करके एक दिन आता है उन्हें दर्जा महबूबियत अता हो जाता है, और जब दर्जा महबूबियत अता हो जाता है अब रब मुंतजिर होता है कब बंदा मांगे मैं उसे अता करूं। रब इंतजार में होता है, मुंतजिर होता है। इसने मेरी रजा में जिंदगी गुजार दी है, मेरी खुशनुदी में सर झुकाए रखा है। सारी दुनिया सो रही थी, ये मुसल्ले पे था। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आण जगे। बेदर्द सो रहे होते हैं, दर्द वाले मुसल्ले पे। रब रब अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र कर रही है, रब की याद कर रही है। तो फिर क्या होता है, अल्लाह फरमाता है तू मुझे याद करता है तो मैं तुम्हें याद करता हूँ। तू मेरा जिक्र करता है, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। याद करता है अल्लाह। फिर क्या होता है, याद करता है। अल्लाह फरमाता है फिर क्या है, बंदा मेरा है, बंदा मेरा है। अब देखने में तो मेरा बंदा है, आंख में इसकी है, देखने की ताकत मेरी है। आंख इसकी है, ज़बान इसकी होती है, बोलता मैं। कान इसके होते हैं, समात मेरी। हाथ इसके गिरफ्त मेरी, पांव इसके चलने की ताकत मेरी। और फिर हज़रत गिरामी कदर क्या होता है, जो इस दर्जे पर पहुंच जाता है ना, ज़बान उसकी होती है, बोलता खुदा है। आंख उसकी होती है, देखता खुदा है। हाथ उसके होते हैं, गिरफ्त खुदा की होती है। पांव उसके होते हैं, चलने की ताकत खुदा की होती है। तो फिर क्या होता है, इधर वो हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में सवाल करता है, या अल्लाह ये आया है, आया चोरी की नीयत से है, आगे चटाई में छुप के खड़ा हो गया है। या अल्लाह मेरे दरवाजे पे आया है और चोरी की नीयत से आया है। या अल्लाह आया तो मेरे दरवाजे पे है, अब खाली ना लौटे, खाली ना लौटे। क्यों, ये दर दरे गौसे आज़म है, ये दर दरे गौसे वलियों के इमाम का दर है। और अब चोर खाली ना जाए, या अल्लाह इसे की तकदीर बदल दे, अंदाज बदल दे, कैफियत बदल दे। अब ज़बान उसकी थी, बोलने की ताकत खुदा की थी। बस कोई बंदा उठ खड़ा हुआ, कहा हमारे इलाके में एक वली रहता था, उसका इंतकाल हो गया है, एक बंदे की ड्यूटी लगा दी। कहा वो जो चटाई में खड़ा है उसी को ले जा, तेरे इलाके का वली वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान औलिया, मस्तान आलिया भोर शरीफ। यार ये कैसे हो गया? बात ये है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सुबह शाम रब रब किया, रब की याद की, और जब रब की याद की तो अल्लाह फरमाता है ज़बान इसकी है, बोलने की ताकत। आंख इसकी है, देखने की ताकत मेरी, हाथ इसके गिरफ्त मेरी, पांव इसके चलने की ताकत मेरी। अब ज़बान इसकी हिलेगी, तकदीरें मैं बदलूंगा। ज़बान इसकी हिलेगी, तकदीरें मैं बनूंगा। फिर जब ये हाल हो जाता है तो फिर हम इसलिए तो कहते हैं ना, निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। ये जो चोर आते हैं ना, वली हो जाते हैं। ये जो राहज़न आते हैं, वली बन के जाते हैं, कुतुब बन के जाते हैं। कैसे? ये उस निगाह में कमाल होता है, और जब निगाह में कमाल होता है, वो निगाह पड़ती जाती है उसकी आवाज। देखो ना यार,
اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو دیکھیں نا، سٹڈی کریں، غور سے پڑھیں، آپ کتابیں اٹھائیں، دیکھیں نا، ان کا کام ہی پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور مقصد نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہدایت کا دروازہ اللہ نے نہیں بند کیا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا رہتا ہے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا پیغام کیسے پہنچاتے ہیں؟ جتنے اولیاء اللہ کو آپ پڑھیں ان کے تین طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے وہ تقریر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس لیے جہاں بھی جائیں، ساتھ ولی کا ڈیرا ہوگا، ساتھ مسجد ہوگی، ادھر دربار ہے، ادھر مسجد ہے، جدھر بھی چلے جائیں، ہر ولی اللہ کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ڈیرے کے ساتھ مسجد ہوگی۔ پہلا ان کا یہ کام ہوتا ہے تقریر کرتے ہیں، جو بھی آئے اسے خطاب بات کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے تو وہ ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ رب کا قانون ہے جاہل کو دوست نہیں رکھتا۔ کبھی جاہل کو میرا رب دوست، آپ کہیں نا اللہ جاہل کو دوست بنا لیتا ہے، نہیں، میں اور تم جاہل کو دوست نہیں بناتے، رب کیسے بناتا ہے؟ پر اللہ کا قانون کچھ اور ہی ہے۔ ہم جاہل کو دوست نہیں بناتے اور رب بھی جاہل کو دوست نہیں بناتا، مگر یاد رکھنا اگر رب کسی جاہل کو دوست بنا لے تو پھر اسے جاہل نہیں رکھتا۔ جسے دوست رب بنا لیتا ہے وہ جاہل نہیں رکھتا۔ اگر جاہل ہے تو اسے جاہل اللہ نہیں رکھے گا، اسے بتا کرے۔ اس لیے جہاں اللہ والوں کا ڈیرا ہوگا ساتھ مسجد ہوگی، وہ خطاب کرے گا۔ اب خطاب تو ہر کوئی سن سکتا ہے جو مسجد میں آتا ہے۔ کئی لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، کئی لوگ اب کیا کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ہر جمعے کو وہ نہیں آ سکتے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک کتاب لکھ دیتے ہیں، ایک کتاب لکھ دیتے ہیں۔ پھر جہاں تقریر نہ پہنچے نا وہاں تحریر پہنچ جاتی ہے۔ تحریر، تقریر نہ پہنچے تو تحریر پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر تحریر بھی نہ پہنچے، تقریر تحریر ان دونوں سے کام نہ ہو، یعنی تقریر کر کر کے احوال نہ بدلے، کتاب بھیجیں، معاملہ ٹھیک نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس سے بھی اگلا ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، وہ سامنے بٹھاتے ہیں، اور جب سامنے بٹھاتے ہیں اس پر نگاہ ڈالتے ہیں، اور نگاہ ڈالنے کے بعد اس کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی کیفیت کو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا، ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے، ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے تے مینوں لکھ کروڑا حجا ہو۔ دوستو، ایک عام نگاہ اور ایک نگاہ خاص ہے، ایک عام نظر ہے اور ایک نظر خاص ہے۔ لیکن یار ہم جاتے ہیں کہیں تو آپ بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں اسے نظر لگ گئی ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسے دم ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ بچوں کو اٹھا کے کبھی مولوی صاحب کے پاس، کبھی کسی نیک بندے کے پاس لے جاتے ہیں کہ اینو کی ہو گئی، نظر لگ گئی۔ آپ کو بری نظر پہ یقین ہے اور جو ہے اچھی نظر پہ یقین نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بری نظر لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے اور اچھی نظر نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ نظر لگتی ہے نا اللہ والوں کے پاس، وہ نظر بھی ہوتی ہے، اسے نظر خاص کہتے ہیں، اور وہ نظر خاص جب ڈالتے ہیں تو تبھی تو پھر تقدیریں بدلتی ہیں، تبھی تو چور ولی ہوتے ہیں۔ اور جب حضرات کرام قدر وہ نگاہ ڈالنے شروع کرتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی جبہ پہنے ہوتے ہیں اور جبہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور آگے وہ ان کے جبے سے پکڑتا ہے اور پکڑ کے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جبہ قیمتی ہے، لے لوں، جا کے بیچوں گا، زیادہ قیمت ملے گی۔ اب وہ جبے کو پکڑتا ہے، اور جب وہ جبے کو پکڑتا ہے دوستو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں، یا رب اس نے تیرے عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، اس نے تیرے عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، اب قیامت تک اس کے ہاتھ سے یہ دامن نہ چھوٹے۔ وہ تو یار چوری کرنے آیا ہے، وہ تو جبہ چرانے آیا ہے، لباس
حضرات گرامی قدر کیا ہے، اللہ والوں کے پاس وہ نگاہیں خاص ہوتی ہے، جب نگاہیں ڈالتے ہیں تو چوروں کو سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیے کتنے لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں، انداز بدل دیتے ہیں، احوال بدل دیتے ہیں. اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات پڑھی، آپ نے علم پڑھا، خطاب کیا، پھر کتابیں لکھی. علماء سے پوچھو ان کی کتنی بکس ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی. اور جہاں نگاہ ڈالنے کی بات آئی تو پھر وہاں نگاہ بھی ڈالی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اے غوث جیلان تیرے در کی قسم، اے غوث جیلان تیرے در کی قسم، تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں. اے غوث جیلان تیرے در کی قسم، تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں. سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. سبحان اللہ. غوث کتب ابدال تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. یار کیا ہے، ہر ولی کا عرس سال میں ایک بار ہے. غوث اعظم واہ تیری شان، تیرا عرس ہر مہینے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تجھے اللہ نے درجہ محبوبیت کیسا عطا کیا، کیا شان عطا کی ہے تجھے، کیا عظمت عطا کی ہے. ہر کسی کا عرس سال میں ایک بار ہے، اور عبد القادر کا عرس ہر مہینے، ہر سنی کی مسجد میں، ہر سنی کے گھر میں، ہر سنی کے مدرسہ میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس. نعرہ غوثیہ، نعرہ علیہ بھوشری. اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا عظمت دی. سیدنا غوث اعظم کی عظمت کا کیا بیان کروں. جو مقام میرے آقا کو نبیوں میں حاصل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو ولیوں میں. وہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الاولیاء ہے. وہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الاولیاء ہے. وہ نبیوں کا امام ہے، یہ ولیوں کا امام ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں. پر کیا ہے، ان کی بنیاد کو دیکھو، ان کی بنیاد کیسے ہے. تکبیر کرو، ان کی بنیاد ہے. غور کرو ان کی بنیاد. ان کے والدین کیا تھا، ان کو کیا مقام حاصل تھا، زہد و تقویٰ کیسے تھا ان کا پاک دامنی کیسے تھی ماں صاحبہ کی. کیا عظمت ہے. سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک بندہ پہنچ گیا. وہ کہتا ہے حضور ایک بات پوچھنی ہے، بتائیں. اس نے کہا پوچھ جو پوچھنا ہے. جب وہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے اس نے کہا کہ بات یہ ہے، میں نے سوال یہ ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، امام الاولیاء ہیں، پر یہ تو بتا دیں آپ کو کب سے پتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کب سے جانتے ہیں آپ اللہ کے ولی؟ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرا بچپن تھا. مادر ذات ولی اللہ تھا. میرا بچپن تھا اور مجھے بچپن میں پتا تھا میں اللہ کا ولی ہوں. کہا کیسے پتا تھا؟ کہا میری ماں مجھے کتابیں دیتی تھی، جا پڑھ کے، جا پڑھ کے آ. بس میں کتابیں اٹھائے باہر نکلتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو میرے سامنے سے حجابات ہٹ جاتے تھے. میں یہ دیکھتا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین کی میں بچپن ہے. سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں میں جا رہا ہوتا تھا اور جس جگہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا ہوتا تھا میں چاہ کے کتابیں ہاتھ میں لی ہوئی، وہاں جب پہنچتا تھا تو وہاں پہلے سے کہہ دیا جاتا تھا یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ جگہ خالی کرو، یہاں اللہ کے ولی نے بیٹھ کے پڑھنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جن کو بچپن سے پتا تھا میں اللہ کا ولی ہوں. آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا کی ہیں، ایسی عظمتیں جو ہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسی شانیں عطا. آپ کی نگاہ میں یہ کمال تھا کہ اگر جاتا نا اس کے ظاہر کو بھی پڑھتے تھے، اس کے باطن کو ظاہر کو بھی پڑھتے تھے، ان کے باطن کو بھی پڑھتے تھے. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی نے جب علم پڑھ لیا تو غوث اعظم کے پاس ان کے مرشد لے گئے
اور جب لے گئے تو کہا یہ میرا مرید ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا پڑھ کے آیا ہے۔ اب تو 7 سال درس نظامی ہو گیا، 8-9 سال ہو گیا، اس وقت 25 سال پڑھتے تھے، 25 سال لگا کے آئے تھے۔ آئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس جو بیٹھے نا، سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک ہی بات کی، عام سا مسئلہ پوچھ لیا۔ مسئلہ جو پوچھا تو کوئی ان کو جواب نہ آیا۔ پڑھ کے آیا ہے 25 سال، عام سا مسئلہ نہیں دیا۔ ساتھ جو بندے تھے پریشان ہو گئے کہ یہ شہاب الدین کیا پڑھ کے آیا، کیا پڑھا اس نے، اتنے سال لگائے اور عبدالقادر جیلانی ایک عام سا مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ میں یہ خاص اثر ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اہل علم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ دیکھ لیا کہ ان کو کیا خیال آ رہا ہے، ان کی قلب پر توجہ کی، اور جب قلب پر توجہ کی تو کہا پریشان نہ ہو، اس کی تختی پر پہلے علم لکھا ہوا تھا، میں نے اپنی نگاہ سے مٹا کے معرفت لکھ لی۔ دوستو یہ ہے اللہ والوں کا، ان کی شان ہے۔ اللہ انہیں کیا فرماتا ہے، یحبہم ویحبونہ، رب انہیں محبوب رکھتا ہے، یہ رب کو محبوب رکھتے ہیں۔ ان کی محبت خدا سے ہے اور خدا کی محبت ان سے ہوتی ہے، اور جب ان سے ہوتی ہے تو پھر رب فرماتا ہے اب آنکھ اس کی ہے دیکھنے کی طاقت میری ہے، کان اس کے ہیں سماعت میری ہے، ہاتھ اس کے ہیں گرفت میری ہے، زبان اس کی ہے بولنے کی طاقت میری ہے، پاؤں اس کے ہیں چلنے کی طاقت میری ہے۔ اب حضرت گرامی قدر دیکھنے میں تو وہ بندہ ہوتا ہے، بس وہ کہتا جاتا ہے، اللہ کرتا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ میرا آنا آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں وقت پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔